پاکستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ گوادر شہر میں کاروباری مراکز کھلنے کے باوجود کشیدگی برقرار، اور جانیے کہ اچھی صحت کے لیے کون سا نمک کھانا چاہیے۔ یہ BBC اردو سروس ہے، ساتھ سہیل سے خبریں سنیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں جمعے کے روز منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سحر بلوچ۔ اس اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی بھی کی گئی۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کے کردار پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2 روز شدت پسندوں کی جانب سے 3 بڑے حملے کیے گئے ہیں، جس میں 2 عسکریت پسند اور 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک، جبکہ 9 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ رات نامعلوم افراد نے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں ٹکواڑا چوکی پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا، جس پر پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ کل عدم تنظیم TTP کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد یہ ایک بڑا حملہ تھا، جس میں چوکی پر 16 راکٹ داغے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ گزشتہ روز ISPR کے مطابق ضلع کرہ میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ اس جھڑپ میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور 2 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی سے علیحدہ ملنے والے پارٹی ارکان کے نام مانگ لیے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں شامل اراکین نے بتایا کہ اسد قیصر کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو اسپیکر سے رابطہ کرنے والے اراکین کے نام عمران خان کو بتائے گی۔ واضح رہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے PTI کے وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ چند PTI اراکین نے انہیں کہا کہ انہیں استعفے دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ PTI اراکین کے فردن استعفے قبول کرنے کے بجائے ایک ساتھ 127 اراکین کے استعفے منظور کر لیے جائیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ کووڈ بحران کی سنگینی کے بارے میں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ثبوت موجود ہیں کہ حالات اس سے بدتر ہیں جو حکام تسلیم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں رباب بطول۔ چین میں محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ افسر جیاؤ یہوئی نے کہا ہے کہ معلومات کو شفافیت کے جذبے سے شائع کیا جا رہا ہے۔ سرکاری طور پر پورے ملک میں جمعہ کو کووڈ سے صرف 1 ہلاکت ریکارڈ کی گئی، لیکن ایک برطانوی طبی ادارے نے پیش گوئی کی ہے کہ چین میں روزانہ 9000 افراد اس بیماری سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس اڈھینم نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کا تفصیلی ڈیٹا فراہم کریں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں کئی ماہ سے جاری حقوق کی فراہمی کے لیے احتجاج کے باعث علاقے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ پولیس نے گزشتہ 4 دنوں میں تقریباً 100 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے، جبکہ جمعرات کو صوبائی حکومت نے گوادر میں 1 ماہ کے لیے ضابطۂ فوجداری کے تحت دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ تاہم سرکاری حکام کے مطابق جمعے کو گوادر شہر میں کاروباری مراکز کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر میں پیر سے انٹرنیٹ سروس اور موبائل فون سروس بدستور بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو رابطوں میں شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جماعت اسلامی ضلع گوادر کے نائب امیر سعید احمد کے اہل خانہ کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بازار میں نمک کی کئی اقسام دستیاب ہیں، جن کا استعمال کھانے کو مزید ذائقہ دار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمک کی ان تمام اقسام میں سب سے صحت مند نمک وہ ہے جس میں سوڈیم کی مقدار کم سے کم ہو۔ انہی چند اقسام کے بارے میں جانتے ہیں کومل فاروق سے۔ ریفائنڈ نمک یا عام نمک سب سے زیادہ استعمال ہونے والے نمک میں سے ایک ہے۔ اس میں 97 سے 99% سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے۔ یہ اتنا ریفائنڈ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا صحت مند جز نہیں ہوتا۔ سمندری نمک لے لیں، اس میں زیادہ معدنیات ہوتے ہیں اور اس میں عام نمک سے 10% کم سوڈیم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمالیہ سے نکالے گئے گلابی نمک میں بھی سوڈیم کم ہوتا ہے اور اس میں میگنیشیم اور پوٹاشیم جیسے اجزاء ہوتے ہیں۔ سیلٹک نمک یا سرمئی نمک میں بھی سوڈیم کم ہوتا ہے اور یہ نمک اتنا قدرتی ہے کہ اس میں کوئی باہری چیز نہیں ملائی جاتی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ سن 2003 سے BBC اردو FM ریڈیو پر اپنی براڈ کاسٹ کے ذریعے آپ تک اہم خبریں پہنچاتا رہا ہے۔ اب وقت ہے تبدیلی کا۔ اس تیزی سے بدلتی ڈیجیٹل دنیا میں BBC اردو بھی خبروں کی فراہمی کے ذرائع بدل رہا ہے۔ 31 دسمبر کے بعد FM پر تو آپ BBC اردو کی نشریات نہیں سن سکیں گے، لیکن یہ سلسلہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اور سوشل میڈیا پیجز پر جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان نے بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک پارلیمانی کمیشن قائم کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو پارلیمانی کمیشن کے چیئرمین ہوں گے۔ کمیشن میں 4 اراکین بلوچستان اسمبلی کو رکن کے طور پر شامل کیا گیا ہے، جن میں اسد اللہ بلوچ، زاوید ریکی، ملک نصیر شاوانی اور انجینئر زمرک اچکزئی شامل ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن ہر ایک لاپتہ فرد کے معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن لاپتہ افراد کے خاندانوں کی مدد کے لیے ایک میکانزم بنائے گا، تاہم اس امدادی میکانزم کا اطلاق ان لاپتہ افراد پر نہیں ہوگا جو ریاست دشمن یا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوں۔ میانمار کی ایک فوجی عدالت نے جمہوریت کی حامی رہنما آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے 5 الزامات میں مجرم قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات سنیے نازش فیض سے۔ فوجی عدالت نے نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو مزید 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس سے قبل انہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، کووڈ پابندیوں کی خلاف ورزی سمیت بغاوت کے الزام میں 26 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے پیر کے روز 18 ماہ سے چلنے والے اس مقدمے کے حتمی دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ آنگ سان سوچی کے وکلاء کو عوامی سطح پر اس کے کیس پر بات کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فوجی حکومت سے کہا تھا کہ وہ آنگ سان سوچی کو رہا کریں۔ اقوام متحدہ ایک سینئر اہلکار کو افغانستان بھیج رہا ہے تاکہ طالبان پر زور دیا جا سکے کہ وہ امدادی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والی خواتین پر عائد پابندی کو واپس لے۔ مارٹن گرفٹس جو انسانی امداد کے انچارج ہیں آنے والے ہفتوں میں کابل کا دورہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر امدادی پروگراموں پر پڑنے والے اثرات پر تبادلہ خیال کے لیے افغانستان میں حکام سے ملاقاتیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اب سنتے ہیں کھیلوں کی کچھ خبریں کاشان اکمل سے۔ فٹ بال کے بادشاہ کہلائے جانے والے پہلے 82 برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ وہ حالیہ برسوں سے گردے اور پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا تھے۔ پہلے کی وفات کی خبر سن کر ساؤ پاولو میں البرٹ آئنسٹائن ہسپتال میں ان کے مداح اکٹھے ہوئے۔ کئی نے 10 نمبر کی شرٹس پہن رکھی تھیں جو پہلے دوران کھیل پہنا کرتے تھے۔ برازیل کے نومنتخب صدر جو اتوار کو حلف اٹھانے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں پہلے کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ محض کھیل نہیں تھا، یہ ایک شو تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا، اگرچہ کچھ برازیلیوں نے ہمارے ملک کا نام اتنا ہی روشن کیا جتنا انہوں نے کیا تھا، لیکن ان جیسا 10 نمبر پھر کبھی نہیں بنا۔ پہلے نے اپنے 21 برس کے کریئر میں 1363 میچوں میں 1281 گولز کیے، جس میں برازیل کے لیے 92 میچوں میں 77 گول بھی شامل ہیں۔ وہ 1958، 1962 اور 1970 میں 3 بار ورلڈ کپ جیتنے والی برازیل کی ٹیم کا حصہ تھے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے۔ وہ ایسے فٹ بالر تھے جو صرف برازیل کے ہو کر رہے، بیرون ملک کلبز کے لیے کھیلنے کی بجائے کئی سالوں تک سینٹوس کے لیے ہی کھیلتے رہے۔ دوسری جانب انڈین کرکٹر رشبھ پنت کار حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ آج صبح رشبھ کی کار دہلی دہرادون ہائی وے پر ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے باعث حادثے کا شکار ہوئی۔ دہرادون میکس ہسپتال کے ڈاکٹر آشیش نے رشبھ پنت کی حالت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں اور آرتھوپیڈک سرجن اور پلاسٹک سرجن سمیت ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ان کو آنے والی چوٹوں کا معائنہ کر رہی ہے۔ کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز اپنی دوسری اننگز میں پاکستان نے 311 رنز 8 وکٹوں کے نقصان پر بنائے، جس کے بعد انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر دی۔ نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے بقیہ 11 اوورز میں 137 رنز کا ہدف دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 438 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 612 رنز پر اپنی اننگز ڈکلیئر کی تھی۔ اور اب موسم کا حال سنتے ہیں کرن فاطمہ سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر مزید ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم پشاور، نوشہرہ، مردان، صوابی، چارسدہ اور ڈی آئی خان میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا صفحہ BBC اردو حاضر ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔